اس مخلوق نے جھٹکے سے اس لڑکے کی طرف اپنی لال آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے منہ میں ابھی بھی اس جانور کا خون تھا۔ وہ لڑکا جتنی تیز ہو سکتا تھا اپنی گھر کی جانب دوڑا۔ جب گھر کے بالکل قریب پہنچ گیا تبھی اس کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ خوف اکثر کہانی میں چھپا ہوتا ہے، مگر یہاں ہر کہانی خوف خود سناتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ویلکم ٹو وسپرز ان دی ڈارک، اور میں ہوں عمر شاہ۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں تیمور نے سرگودا سے بھیجی ہے، اور آج کی کہانی ہمیں اندر تک ہلا دینے والی ہے۔ تیمور اپنے والد کے ساتھ بچپن میں سرگودا کے ایک پسماندہ علاقے میں رہا کرتے تھے۔ وہاں پر ان لوگوں کا ایک بہت بڑا ڈیری فارم تھا۔ علاقہ پسماندہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے تمام لوگ انہی سے آ کر دودھ لے کر جایا کرتے تھے۔ تیمور بتاتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی ساری زندگی کی محنت کر کے اپنے ہی علاقے کی خدمت کرنے کا سوچا تھا۔ ساری عمر پیسہ کما کر انہوں نے کچھ جانور لے لیے۔ ان جانوروں سے ان کے جانور بڑھتے چلے گئے، دودھ کی پیداوار بڑھتی چلی گئی، اور پھر ایک ملٹی نیشنل کمپنی بالآخر ان کے گاؤں میں آ بیٹھی۔ اس ملٹی نیشنل کمپنی نے اپنے دودھ کا چلر تیمور کے فارم ہاؤس کے باہر لگایا۔ علاقے میں رونق بڑھ گئی۔ ہر جمعرات کو اس کمپنی کا چلر آتا، ان کے فارم ہاؤس سے تازہ دودھ بھرتا، اور وقتاً فوقتاً ان کو چند ماڈرن چیزیں دیا جاتا، جس طرح چیز، بٹر، پیکڈ ملک۔ یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ علاقے کو ترقی دینے لگی۔ بالآخر تیمور کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک چھوٹا سا ڈگری کالج بھی بن گیا۔ تیمور اسی ڈگری کالج کے طالب علم تھے۔ تیمور اپنے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے اور اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ وقت بتایا کرتے۔ شام کو اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے کھیتوں میں لے جایا کرتے۔ اپنے وفادار دونوں کتوں کو ساتھ ہی لے جایا کرتے۔ وہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ کی طرح پورے جانوروں کو ایک خاص فارمیشن میں رکھتے، اور واپسی کے وقت سب جانوروں کو تیمور کی ایک سیٹی پہ دونوں کتے کسی لیڈنگ بٹالین کی طرح واپس لے آیا کرتے۔ تیمور کہتے ہیں یہ روٹین میری زندگی کے پہلے 10 سال تھے۔ اس ڈگری کالج میں تیمور کہتے ہیں میں کالج سے فری ہونے کے بعد ایک دن گھر آیا اور اپنی ایک بھینس کو اپنے ہی فارم ہاؤس کے گیٹ پہ ایک عجیب حالت میں، اس کے دھڑ میں اس کا سر تھا ہی نہیں۔ اس کا پیٹ جیسے ایسے پھٹا ہو کسی سرجیکل پریسیجن سے، جس طرح کسی چیز نے بڑے بڑے تیزدار ناخنوں سے اس کے جسم کی تمام آنتیں نکال لی ہوں۔ تب کچھ کتے اس ماس کو نوچ رہے تھے۔ تیمور نے اس کو بھگایا، بدبو شدید تھی۔ اپنے چند ملازموں کو کہا کہ اس جانور کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی کا گاڑی آئے اور یہاں پر یہ جانور دیکھ کے وہ اتنے عرصے کا تعلق ختم کر دیں۔ اس جانور کو بالآخر ہٹا دیا گیا۔ یہ بات تیمور کے گھر میں اس رات پریشانی کا باعث بنی۔ خیر، بات کو کسی طریقے ٹال دیا گیا۔ صبح سویرے علاقے کے چودھری کا گھر ان کی تمام بکریوں کے دھڑ سے سر علیحدہ ہوئے تھے، تو انہوں نے علاقائی لوگوں پہ الزام لگانا شروع کر دیے۔ یہ عمل معمول کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ جانوروں کے سر نہ ملتے، اور پورے علاقے میں ڈھونڈنے کے باوجود کوئی ایسی جگہ بھی تو نہ تھی۔ قریباً 100 میٹر کے فاصلے پہ مغرب کی جانب ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ وہاں پر ایک پارٹی بھیجی گئی
اس سرچ پارٹی نے بھی واپس آ کر یہی بتایا کہ وہاں پر تو زیادہ سے زیادہ چند چھوٹے نچلے درجے کے جانور ہیں، جس طرح گیدڑ جو کہ اسکیونجنگ یعنی کہ مردار جانور کھانے کے عادی ہیں، وہ ہنٹ کر کے نہیں کھا سکتے، اور یہ تو باقاعدہ ایسے کسی نے ہنٹ کیا ہوا ہے کہ صرف سروں کو دھڑ سے جدا کیا ہو۔ یہ بات بہت پریشانی کا باعث بنی رہی۔ ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ تیمور اپنے چند کزنز کے ساتھ ایک باربیکیو کرنے اپنے فارم ہاؤس سے تھوڑا سا دور جنگل کے قریب کچھ گوشت لے کر بیٹھ گئے۔ تیمور کہتے ہیں کہ ہم نے گانے گائے، ہم نے مسالے دار گوشت بھون کے کھایا، ہمیں بہت مزہ آیا، لیکن جب ہم واپس لوٹنے لگے تو ہمیں قریبی جھاڑیوں میں سے کچھ غرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت بڑا جانور ہمارے قریب ہی کھڑا ہو کے غرا رہا ہو۔ تیمور کے دوست نے شرارت میں آ کر درختوں کی جانب ایک پتھر پھینکا۔ جبھی وہ غرانے کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی، تمام لڑکوں نے ڈر کر سامان پیک کیا اور واپسی کو چل دیے۔ اپنے اپنے بائکس پر سوار وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تیمور کہتے ہیں کہ ان تمام دوستوں میں سے ایک شرارتی دوست آخری بار واپس مڑا اور اس جانب جہاں سے غرانے کی آواز آ رہی تھی ایک پتھر پھینک دیا۔ تیمور کہتے ہیں ہم اس رات گھروں میں جا کر نارمل روٹین کی طرح سو گئے۔ اگلے دن صبح اٹھنے پر پتہ چلا کہ ان کا وہ دوست جو ان کے کزن کے ساتھ باربیکیو کرنے گیا تھا وہ لاپتہ ہے، یعنی مسنگ ہے۔ تمام گاؤں والے اس کو ڈھونڈنے کے لیے آس پاس کی جگہوں پہ اس کا نام اونچا اونچا پکارتے ہوئے اس کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ تو جیسے غائب ہی ہو چکا تھا۔ بہت غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ گھر تک تو ضرور آیا تھا مگر کبھی گھر کے اندر نہ آیا۔ اس کا بستر ویسے ہی بنا تھا جیسے ہی وہ اس کو چھوڑ کے گیا۔ اگلی رات یہ تمام ماجرا تیمور کے ساتھ ہوا۔ تیمور کہتے ہیں ہمیں اپنے لکڑی کی چھت پہ کسی چیز کے چلنے رانے کی رات کو آواز آئی۔ اس کے دیواروں اور دروں کو یعنی دروازوں کو نوچنے کی آواز آتی تھی۔ باہر تیز بجلی کڑک رہی تھی اور وہ مخلوق کسی بھیڑیے کی اونچی آواز اونچا ان میں سے کوئی گھر کے باہر تیمور کے بڑے بھائی اس کی 2 فائر کیے، تبھی وہ مخلوق جنگل کی طرف دوڑی۔ تیمور کے بڑے بھائی گھر کا دروازہ چٹا کھولتے ہوئے اپنے موٹر سائیکل پر سوار اس کے پیچھے جانے لگے۔ تبھی تیمور ان کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے۔ جو ہی وہ جنگل کی جانب دوڑے ان کو دور ایک بہت بڑا اور دیو ہیکل جانور نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں وہ 2 پیروں پہ دوڑ رہا تھا، نہ وہ کتا تھا نہ وہ انسان تھا۔ اس کے پنجے جیسے 3 فٹ کے ہوں، اس کے جسم پہ بارش میں بھیگے بال اس کے وزن سے پیچھے کی طرف لہرا رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گائے تھی۔ دوستو آپ کو یاد رہے کہ ایک گائے یا بھینس کا وزن کم از کم 500 کلو ہوتا ہے، اور وہ مخلوق اس کو بغل میں دبوچے دوڑ رہی تھی۔ تبھی تیمور کے بھائی نے فائر کیا، ان کا موٹر سائیکل سلپ ہوا اور وہ زمین پہ گر گئے۔ اس مخلوق نے نہ جانے کیوں اس گائے کا سر دھڑ سے ایسے الگ کیا جیسے کوئی معمولی چیز ہو، اور اس کو ایسے چبا لیا جس طرح ایک چھوٹا سا نوالا لقمہ ہو کوئی۔
تیمور کہتے ہیں میں اس کے قریب جا کے پھسل کے گرا اور اس نے اپنی دونوں لال آنکھوں سے میری طرف مڑ کے دیکھا۔ ابھی اس کے منہ کے دونوں جانب سے اس کے پیلے دانتوں کے اوپر لپٹتا ہوا خون زمین پہ گر رہا تھا۔ اس کی لال آنکھیں مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچا چبا جائیں گی۔ تبھی تیمور مڑے اور اپنے گھر کی جانب جتنی جلدی ہو سکا دوڑنے لگے اور اپنے بھائی سے تھوڑا دور دوڑے تاکہ وہ مخلوق ان کے بھائی کو نہ جا پکڑے۔ گھبراہٹ میں تیمور جب گھر کے ذرا ہی قریب پہنچے تھے تب ان کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پہ گر پڑے۔ تیمور کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے رب کو یاد کیا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تبھی ایک بندوق کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی پیچھے سے سنائی تھی۔ وہ مخلوق لپٹی اور جنگل کی جانب دوڑ پڑی۔ اس رات تیمور اور ان کے بھائی اپنے گھر کو واپس لوٹ آئے، مگر آج دن تک اس عجیب مخلوق کی تلاش جاری ہے جس کو ایک نہیں 2 آدمیوں نے اپنے سامنے دیکھا، جس نے ایک 500 کلو کے جانور کا سر دھڑ سے ایسے جدا کیا جیسے وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ 2 پیروں پہ کیسے دوڑ رہا تھا؟ یہ کہانیاں ہمارے خوف کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں۔ دوستو، اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور تھینک یو تیمور اپنا یہ بریو انسیڈنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے کوئی واقعات زندگی میں پیش آئے ہیں تو آپ نیچے دی گئی ای میل کو مجھے ضرور بھیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔